پھر اس سے بڑھ کے دیکھیں نا پالیٹکس میں کیا ہے، میرا مد مقابل 4 بار فیڈرل منسٹر پیٹرولیم رہا، وہ ہر بار پیٹرولیم کیوں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. چلیں اس کا جواب پھر کدھر شرازی صاحب گل کر لیں سائنس سے کہ ہر بار وہ پیٹرولیم کیوں لیتے تھے. لیکن ہر بار پیٹرولیم ضرور لیتے رہے، لیکن جو ان کا اپنا آبائی علاقہ ہے جسے چونترا کہتے ہیں، جن میں سے انہیں ہمیشہ ایک واضح اکثریت ملی، اور اس چونترے میں، تھانے چونترے میں 10 یونین کونسلز ہیں اور 86 گاؤں، 86 ولیجز ہیں. کسی ایک گاؤں میں گیس نہیں تھی. اتنا عرصہ اقتدار میں رہنے کے باوجود وہ اسپتال نہیں دے سکے. الحمدللہ اسپتال ہم نے دے دیا. اتنے عرصہ فیڈرل منسٹر رہنے کے باوجود، پیٹرولیم منسٹر رہنے کے باوجود وہ گیس نہیں دے سکے. ہم نے اس کا آغاز، ابتدا کر دی، وہ ہم نے کر دی. اتنا عرصہ اقتدار میں رہنے کے باوجود وہ اپنے علاقے میں کوئی اچھا اسکول، کوئی اچھا کالج نہیں دے سکے. مجھے افسوس ہوتا ہے ایسی گندی سیاست پہ. اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے انہیں ہمیشہ کے لیے آرام کی کوئی ایسی ٹیبلٹ دیتی ہے جڑا انہوں نے اکھاں کھلدیاں ہی نہیں پئیاں. کوئی اینا چاہا 5 مہینے جی کوئی اکھ کھلی ہے. اگر آپ میں سے کوئی دوست کور کرتا ہو پچھلی اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں پریس گیلری کو، تو میں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس میں نے یہ بات کی تھی. اور وہ بات میں نے ویسے نہیں کی. نیشنل ایکشن پلان پہ اس وقت انٹیریئر منسٹر تقریر فرما رہے تھے کہ کراچی کے اندر ہم نے یہ اقدامات کیے اور کراچی کا امن لوٹ آیا. سندھ انٹیریئر میں ہم نے یہ اقدامات کیے تو سندھ انٹیریئر کا امن لوٹ آیا. وہ اپنی اچیومنٹس بتا رہے تھے. اچھی بات ہے، بتانی چاہیے. تو میں نے ڈیفینیٹلی، میں اپوزیشن میں بھی تھا اور ڈائریکٹلی ہم ہٹ بھی ہوتے تھے. تو میں نے کہا جی ایک سندھ کی حد تک ہم مان لیتے ہیں، کراچی کی حد تک ہم مان لیتے ہیں، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، ہماری فوج نے، ہمارے رینجرز نے بڑا کام کیا ہے، بڑی قربانیاں دی، فاٹا کے حوالے سے، وزیرستان کے حوالے سے، جہاں جہاں بھی بدنگی تھی. لیکن میں نے کہا جی کہ پنجاب میں آپریشن کیوں نہیں ہوتا؟ کیا پنجاب میں ٹیررزم نہیں ہے؟ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز نہیں ہیں؟ ٹیررزم کی نرسریز نہیں ہیں؟ تو پنجاب میں کیوں سنگل آپریشن نہیں ہوا جو کہ ہونا چاہیے؟ پنجاب میں بھی ہونا چاہیے. سندھ میں ہوا، اچھا ہوا. کراچی میں ہوا، بہت اچھا ہوا. فاٹا میں ہوا، وزیرستان میں ہوا، بہت اچھا ہوا. پنجاب میں کیا سب اچھا ہے؟ پنجاب میں بھی سب کچھ ہے، بلکہ نرسریز یہاں پنجاب سے ٹیررسٹ اٹھتا ہے، وہ شام میں بھی جا کے لڑتا ہے. پنجاب سے ٹیررسٹ اٹھتا ہے، وہ افغانستان میں بھی جا کے لڑتا ہے. تو کم از کم پنجاب میں جو نرسریز ہیں ان پہ بھی توجہ دی جائے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے کہا جی کہ چلیں پنجاب انٹیریئر منسٹر صاحب جن کا اپنا تھانہ چونترا ہے، جن کی اپنی چوکی چکری ہے، جن کا اپنا حلقہ انتخاب ہے، 40 سالوں سے منتخب ہو کے آ رہے ہیں، ان کی اپنی یونین کونسل ہے، اس کے 2 گاؤں ہیں، کرڑ اور میال، اور 100 بندہ مفرور ہے. اور اس 100 بندے مفرور کی میں نے لسٹ لی سی پی او آفس سے، سرٹیفائیڈ سٹیمپ لگی ہوئی، اور ایک ایک بندے کے خلاف 7 پرچے. میں نے کہا کہ انٹیریئر منسٹر نے خود ٹیررسٹ پالے ہوئے ہیں، خود قاتل ڈاکو خود پالے ہوئے انہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں جو ان کا الیکشن لڑتے ہیں. یہ آن دا فلور آف دا ہاؤس میری سپیچ اگر کسی، اور میں نے وہ لسٹ اسپیکر کو دی. میں نے کہا جناب اسپیکر اسے ویریفائی کروائیں، تمام ریلیونٹ کوارٹرز تک پہنچائیں. پھر معذرت کے ساتھ آپ میں سے کوئی مائنڈ نہیں کیجیے گا، باہر نکل کے اسمبلی کے باہر جو میڈیا ہوتا ہے، میں نے باہر نکل کے بھی میڈیا کو وہ ساری کاپیز تقسیم کی. دوسری دن خبر کوئی نہیں. جہانگیر خان میں
دوسرے دن خبر کوئی نہیں. میں دوسرے دن پھر جا کے اسمبلی میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا جناب اسپیکر بند کریں یہ پریس گیلری. میں نے آپ کے خلاف بات کی کہ کل میں نے اسمبلی میں لسٹ دی. میں نے کہا کہ اس نے 100 بدماش، 100 ڈاکو، 100 قاتل پالا ہوا ہے انٹیریئر منسٹر نے، جن کے ذریعے ووٹ مانگتا ہے، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرواتا ہے، تمام تر بدماشیاں ان کے ذریعے کرواتا ہے. تو کسی اخبار میں خبر نہیں، کسی ٹی وی چینل میں خبر نہیں. تو میں نے کہا جی کہ پھر یہ بند کر دیں پریس گیلری، یہاں کیوں بیٹھے ہیں یہ سارے صاحبان. تو جب میں باہر نکلا تو 2 4 6 دوست اٹھ کے میرے پاس آ گئے. انہوں نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہم نے خبر تو اپنے ڈیسک تک پہنچا دی، لیکن رپورٹر کا کام ہے. ابھی آپ یہاں بات میری سن رہے ہیں، جو بھی لکھ کے دیں گے آپ نے ڈیسک پہ پہنچانا ہے، آگے لگانے والے کو اور ہوں گے. تو انہوں نے مجھ سے معذرت کی کہ ہم نے تو پہنچائی، لگانے کی کوشش بھی کی، لیکن فون آ گیا، پی آئی ڈی سے فون آ رہا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس سے فون آ رہا ہے، انٹیریئر منسٹر سے فون آ رہا ہے کہ خبر جانے نہ پائے، اس خبر کو کل کرو. تو یہ بدماش انہوں نے پورے علاقے میں سکول نہیں بننے دیا، کالج نہیں بننے دیا. سکول میں نے بنائے، کالج میں نے بنائے، انشاءاللہ تعالی اس سے آگے بھی جائیں گے. ابھی وہاں اس علاقے میں ایک اسپیشل چوکی پولیس کی نگرانی میں، اور مسلسل ان لوگوں پہ ریڈز ہو رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں. آج ان 100 لوگوں میں سے میں بھی چیک کرتا ہوں، آج 100 میں سے کم ہو کے 42 رہ گئے ہیں. لیکن اب بھی ہیں. ہم نے کیونکہ ان لوگوں نے، اگر آپ اس علاقے میں جائیں گے، جتنے لینڈ گریبرز ہیں، لینڈ ڈیولپرز ہیں، ان ساروں نے بھی قاتل اور مفرور رکھے ہوئے ہیں. جتنے بڑے بڑے سیاستدان مسلم لیگ کے زعماء پنڈی ڈسٹرکٹ میں تھے، ساروں نے لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرنے کے لیے، اپنی سیاست چمکانے کے لیے، غریب آدمیوں کو دبانے کے لیے قاتل اور ڈاکوؤں کی فوج پرائیویٹ رکھی ہے. یہاں اس کا ذمہ دار پنڈی ضلع کا پولیٹیشین بھی ہے، پنڈی ضلع کے لینڈ گریبرز جو لینڈ ڈیولپرز ہیں وہ بھی ہیں. اور سب سے زیادہ ذمہ داری جو صاحب خود انٹیریئر منسٹر ہے، بے تاج بادشاہ ہے یہاں کے. تو میں ایک بار آئی جی کے پاس گیا، کوئی بات نہیں سنتا. آئی جی نے کہا پنڈی ضلع دا ایس ایچ او نثار، پنڈی دا ڈی ایس پی نثار، پنڈی دا ایس پی نثار، پنڈی دا ڈی آئی جی نثار، پنڈی دا آئی جی نثار. پنڈی تو میری جورسڈکشن نہیں. اتنے دا چپڑاسی بھی ہوا، اتنے دا منشی بھی ہوا، اتنے دا والدار بھی ہوا، اتنے دا دھندار بھی ہوا. ہر قسم دا کرائم رائز کیتا ہے. اس دے ذمہ دار یقیناً اس نے، لیکن انشاءاللہ تعالی اس برائی کا کلا کما کرنا، اس برائی کا کلا کما کرنا، یہ اب ہم گورنمنٹ میں یہ ہماری ذمہ داری ہے. وہ تمام مفرور گرفتار ہوں گے. اس علاقے میں دیکھیں نا، اگر ہم ابھی چکری میں کالج میں نے دیا ہے، یہ ظالم آباء و اجداد سے سیاست کرتے چلے آ رہے ہیں. کوئی کالج نہیں. چکری میں بچوں کا ڈگری کالج میں نے دیا ہے، سیال میں بچیوں کا ڈگری کالج میں نے دیا ہے. اب ہم 2 بچیوں کے ڈگری کالج اور ایک چکری میں پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ دینے جا رہے ہیں. اپنی اس کانسٹیچوئنسی میں ایک ٹیکنیکل یونیورسٹی دینے جا رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ اس علاقے میں تبدیلی آئے. انہوں نے جان بوجھ کے لوگوں کو کہ کوئی سکول نہ جانے پائے. آپ حیران ہوں گے، میں پروونشل منسٹر تھا تو میں نے ایک سکول وزٹ کیا، یہ 90s کی بات، اور انہی گاؤں میں سے ایک گاؤں تھا کورڑ. میں دن دیہڑے گیا تو سکول خالی، ٹیچر بھی نہیں ہے، بچے بھی نہیں ہیں، چند پھٹے ٹاٹ پڑے ہوئے ہیں، ٹوٹا ہوا بلیک بورڈ پڑا ہوا ہے، اور ایک کمرے میں 2 مٹکے پڑے ہوئے ہیں. میں نے سمجھا مٹکے پانی کے لیے ہیں. ساتھ میں نے دیکھا ایک ٹین کی چمنی بھی پڑی ہوئی ہے. میں سمجھ گیا یہ کیا ہے. میں نے ادھر ہی ایک بندہ مویشی چرا رہا تھا جو کہ اسکول کا چوکی دار تھا. اس کا کام تھا کہ پریمیسز کے اندر اپنے مویشی چرانا. میں گیا، کدھر گئے ماسٹر تے کدھر گئے اسٹوڈنٹ. انہوں آ گیا ماسٹر صاحب صبح آندے تے جڑے بچے آندے نا پڑھنے جڑے 4-6 آ جان ککراں دیاں چھلاں لان لے جاندے تے آن کے دیسی شراب بڑھا کے تے ماسٹر کشید. انہوں نے ایسے ماسٹر پالے.
یہ تحفہ تھا مسلم لیگ کا کہ جو کرمنل تھا اسے انہوں نے ہر قسم کے کرائم کو انہوں نے سپورٹ کیا, پرموٹ کیا. تو ماسٹر صاحب بجائے بچیاں نو سبق پڑھان دے انہوں نے ککراں دیاں چھلاں لوان لے جاندے سن. شرم آنی چاہیے, لعنت ہے ایسی پالیٹکس پہ. اس قسم کی پالیٹکس یہاں کرتے رہے. اچھا سر, یہ بتائیں گے کہ چوتھا واقعے کے بعد جتنے یہ قتل اور کافی نہیں ہوگی نہیں, اس پہ صرف ایک جواب دے دیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی طرز پہ یہاں پہ رینجر آپریشن ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, ضرورت پڑی تو وہ بھی ہوگا, لیکن انشاءاللہ ہم پولیس سے کنٹرول کریں گے. اچھا یہ بتائیے, دیکھیں ہمارا امیجیٹ ٹارگٹ کہ جتنے ہمارے اس تھانے میں مفرور ہیں نا, سب سے پہلے وہ کسی ایک کیس میں ہیں, بڑے کیس میں ہیں, چھوٹے کیس میں ہیں, کم از کم جس کے خلاف ایف آئی آر ہے, اگر کوئی بے گناہ ہے تو بیل کرائے, پیش ہو, اپنی بے گناہی ثابت کرے. تو کم از کم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دیکھنا, اب اللہ کی مہربانی سے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کچھ سیاسی پرچے نہیں ہوتے ہمارے ہاں. اسی تھانے میں آپ سن کے حیران ہوں گے, پھر میں پیچھے چلا گیا ہوں. ایک ہمارا دوست جس نے وفاداری تبدیل کی, مسلم لیگ کو چھوڑا, پیپلز پارٹی کے ساتھ آیا, تاج نام ہے اس کا, یونین کونسل ریکا میرا ہے اس کا, گاؤں اس کا رنوترا ہے. آج بھی وہ بندہ یاد ہے, آپ میں سے کوئی بھی مل کے اسے پوچھ سکتا ہے. 6 فیملی ممبرز کے ساتھ ایک زندہ عورت کے قتل میں 3 سال جیل رہا ہے. 3 سال ان ظالموں, بدماشوں, بدکماشوں کی حکومت ختم ہوئی تو وہ خاتون جس کے مرڈر میں 6 بندے جیل رہے, اس خاتون کو ہم نے ضلع ککرالی سے برآمد کروایا, کورٹ میں پیش کیا, اس نے اپنا شناختی کارڈ دیا, میں زندہ ہوں, نہ میں قتل ہوئی ہوں, نہ میں مری ہوں, نہ مجھے کسی نے اغوا کیا ہے. وہ پولیس والے ہم نے سسپینڈ کروائے, نوکری سے نکلوائے, ان کے خلاف کیسز بنوائے. ان بدبختوں کی, بدکماشوں, بد دیانت 2 نمبر شعبدہ بازوں کی حکومت آ گئی. وہ تمام بدماش پولیس والے جو کسی زندہ قتل, بے گناہ قتل بھی قتل ہے, بے گناہ قتل میں کسی کو چلان کرنا یہ بھی ظلم ہے. یہ آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ کسی زندہ بندے کے قتل میں بندہ زندہ ہو اور سیاسی بنیادوں پہ پرچہ ہو جائے. ہمارے ہاں تو یہ بھی ہوتا رہا ہے. پنجاب میں اس کی کوئی اور مثال, پاکستان میں کوئی مثال نہیں ہوگی. اور وہ جو دکھ کی بات, شرم آنی چاہیے ان بغیرتوں کو. گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں, وہ تمام پولیس والے جو نوکری سے نکال دیے گئے تھے وہ تمام بحال ہوئے, ود آل بیک بینیفٹ بحال ہوئے. میں نام لے رہا ہوں, مار نذیر جو اس وقت ایس ایچ او تھا, اسے پرموٹ کر کے ڈی ایس پی پھر ہمارے اوپر لگا دیا گیا. یہ ان کی گڈ گورننس تھی, شرم آنی چاہیے انہیں. اب وہ انتقام کی سیاست کی بات کرتے ہیں. پورے ملک کو انتقام کی بھٹی انہوں نے بنا دیا تھا. ہر لیول پہ لوگ مجھ پہ پرچے کراتے رہے, بے شمار ہمارے دوستوں پہ پرچے کرواتے رہے. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہماری یہ سوچ نہیں ہے. اس برائی سے, اس شر سے اللہ ہمیں بھی محفوظ رکھے. اللہ انہیں بھی ہدایت انسان کا بچہ بنایا. اب ذات صاحب مسکین آدمی ہے, جہانگیر خان کیا جی. کہہ رہے ہیں کہ چودھریوں کی جانب سے میسج بھیجا گیا ہے وزیر اعظم کو کہ اگر پنجاب میں پی ٹی آئی آئندہ کوئی نیا امیدوار لائے گی وزیر اعلیٰ کے لیے تو مسلم لیگ کا اپنا امیدوار پیش کرے گی. تو اس پہ کیا اطلاع ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سو فار میں تو کوئی تبدیلی نہیں دیکھ رہا, لیکن ہمیں اگر تبدیلی کرنی پڑی تو کسی کے سہارے کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ سمجھ گئے آپ, ہمیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم بلیک میل کریں گے, اپنی پوزیشن کو ہم ایکسپلائٹ کریں گے, تو ہم ایکسپلوٹیشن میں بھی نہیں آئیں گے. اس ویلے اتنے دانے موجود ہیں کہ اسی انڈیپینڈنٹلی آپ بڑھا سکتے ہیں.